ایک سال پہلے میں ملتان سے واپس لاہور آنے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا کہ وہاں مجھے ایک روتی لڑکی دکھائی دی تو میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ابو لاہور میں نوکری کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ان کے دفتر سے کال آئی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ میں لاہور جانے کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے بس کا انتظار کر رہی ہوں لیکن کوئی بس نہیں آ رہی تو بس اسی پریشانی سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں بس آ گئی، ہم دونوں لاہور کے لیے نکل آئے۔ میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے سارے راستے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر لاہور پہنچتے ہی میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر کے بتا سکتی ہے۔ پھر وہ اسپتال چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح مجھے اس کی کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو میں اس سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پہ چلا گیا۔ وہاں وہ مجھے کہنے لگے کہ ملتان میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے ابو اسپتال میں داخل نہیں ہیں بلکہ وہ ملتان میں ہے اور تندرست ہے۔ میں تو اپنے گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے لاہور آئی ہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس لڑکے کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور ابھی اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، تو کیا تم مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ میری فیملی اس کو گھر رکھنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی، اس لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی وہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں گھر واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ امی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے امی کو ساری بات بتائی، تو امی نے کہا کہ جاؤ اسے گھر لے آؤ۔ اس طرح میں اسے اپنے گھر لے آیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی اور مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ ایک دن ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی، ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ ایک دن میں آفس سے واپس آیا تو مجھے میری بیوی نے خوشخبری دی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس دن ہم بہت خوش تھے، لیکن اس دن ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں مارکیٹ گھر کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے کال آئی کہ فوراً گھر آؤ۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کے گھر والے آئے تھے اور وہ لوگ زبردستی میری بیوی کو اپنے ساتھ ملتان لے گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں پولیس اسٹیشن گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری رپورٹ درج کر دی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ میری مدد کریں گے۔ ایک ہفتے بعد مجھے عدالت کا نوٹس ملا جس میں لکھا تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی میں اس سے ملنے اس کے گھر ملتان چلا گیا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا۔ پھر میں واپس گھر آ کر عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگا، لیکن تاریخ پر اس کے گھر والے اسے نہیں لے کر آئے، بلکہ انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ بیمار ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی۔ پھر تاریخوں کا سلسلہ چلنے لگا اور 5 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک تاریخ پر انہیں میری بیوی کو عدالت میں لانا پڑا۔ میں اس دن بہت خوش تھا کیونکہ میں اس سے ملنے والا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا اور میری بیوی مجھے مل جائے گی، لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، یعنی وہ میرا بچہ گرا چکی تھی۔ پھر اس نے جج کے سامنے کہا کہ وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے کیونکہ میں اس پر تشدد کرتا ہوں اور میرے تشدد کی وجہ سے اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا جب جج نے ہمیشہ کے لیے ہماری جدائی لکھ دی تھی۔ میں اس دن ایسا خاموش ہوا کہ اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں چاہتا تو اپنے بچے کے قتل کا کیس کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔